وہ مقامات جو کبھی جغرافیائی، سیاسی اور جنگی اعتبار سے بہت اہم سمجھے جاتے تھے، اب بھولی بسری داستانیں بن چکے ہیں۔ انہی مقامات میں قلعہ روہتاس بھی شامل ہے۔ قلعہ روہتاس اسلام آباد سے 113 کلومیٹر گجرات کی جانب اور دینا سے 7 کلومیٹر شمال مشرق کی جانب نالا گھان کے قریب واقع ہے۔ قلعہ روہتاس کم و بیش 4 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ قلعہ برصغیر پاک و ہند میں خالصتاً فوجی طرز تعمیر کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ اس قلعے کی بنیاد شیر شاہ سوری کی دور حکومت میں رکھی گئی۔ قلعے کی تعمیر پر آنے والے اخراجات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا، تاہم ایک روایت کے مطابق اس پر 34,25,000 روپے خرچ ہوئے۔ واقعات جہانگیری کے مطابق یہ اخراجات ایک پتھر پر کندہ کیے گئے تھے، جو کسی دور میں قلعے کے ایک دروازے پر نصب تھا۔ قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا اور یہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا۔ روہتاس ہندی زبان کا لفظ ہے جس میں رو کے معنی پہاڑ اور تاس کا مطلب ہموار جگہ ہے۔ چونکہ یہ قلعہ ایک پہاڑی کی ہموار جگہ پر بنایا گیا ہے، اس لیے اسے روہتاس کا نام دیا گیا۔ قلعے کی تعمیر کا بنیادی مقصد مغلوں اور گکھڑوں پر نظر رکھنا اور ان کے ممکنہ حملے سے بچاؤ تھا۔ شیر شاہ سوری کی تعمیر کردہ جرنیلی سڑک یا شاہراہ اعظم بھی یہیں سے گزرتی تھی، جو اب قلعے سے 5 کلومیٹر دور ہٹ چکی ہے۔ قلعہ روہتاس کی دیواریں بہت مضبوط اور اونچی بنائی گئیں۔ اس کی تعمیر میں چھوٹی اینٹوں کے بجائے بڑے بڑے پتھر استعمال کیے گئے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی تعمیر میں مزدوروں کے علاوہ بزرگان دین نے بھی حصہ لیا۔ ایک اور روایت کے مطابق شیر شاہ سوری جب اس علاقے سے گزرا تو ایک فقیر نے اسے اس قلعے کی تعمیر کی ہدایت دی۔ تین چبوتروں پر مشتمل اس کی موٹی فصیل پہاڑوں کے قدرتی نشیب و فراز پر بنائی گئی ہے۔ اس پر 68 برج، 184 برجیاں، 6,881 کنگرے اور 8,556 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ چبوتری سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ کنگروں میں تیر اندازوں اور توپچیوں اور گرم پانی ڈھیلنے والوں کے لیے سوراخ بھی موجود ہیں۔ اس قلعے میں بیک وقت 50 توپیں، 500 فوجی دستے، 30,000 سوار اور 40,000 پیادے سما جاتے تھے۔ اس قلعے کے 12 دروازے ہیں جو جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے۔ ان دروازوں میں ہزار خانی دروازہ، خاص خانی دروازہ، موری دروازہ، شاہ چانن والی دروازہ، طلاقی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خانی دروازہ، کابلی یا بادشاہی دروازہ، گٹیالی دروازہ، سول دروازہ، پیپل والا دروازہ اور گڑھے والا دروازہ شامل ہیں۔ ان میں سے چند دروازے اب بھی باقی ہیں جو اپنے بنانے والوں کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس قلعے کے اندرونی حصے کو ایک دیوار کی مدد سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اوپر والا مغربی حصہ شاہی خاندان کے استعمال میں رہا جسے اندر کوٹ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ جو آرمی ایریا یا بنیادی قلعہ کہلاتا ہے سپاہیوں اور کاریگروں کے استعمال میں رہا۔ اس قلعے میں فن تعمیر کا سب سے بہترین نمونہ شاہی مسجد ہے، جس کی تزئین و آرائش دلکش بریکٹوں، میڈلوں، چھوٹے کنگروں اور خوبصورت چھجوں سے کی گئی ہے۔ یہ مسجد کابلی دروازے کے نزدیک موجود ہے۔ پانی کی فراہمی کے لیے 3 سیڑھیوں والے کنویں جنہیں باولیاں کہا جاتا ہے بنائے گئے۔ بڑی باولی میں آج بھی پانی موجود ہے، جبکہ 7 باولی نامی کنویں میں 7 غسل خانے بھی بنائے گئے۔ قلعے کے جنوبی حصے میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک شاہی تالاب بھی بنایا گیا ہے۔ قلعے کے اندر ایک پھانسی گھاٹ بھی ہے جو یقیناً غداروں کو سزا دینے کے لیے بنایا گیا۔ قلعہ روہتاس دیکھنے والوں کو ایک بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ دکھائی دیتا ہے، حالانکہ شیر شاہ سوری نے اسے تعمیر کرتے ہوئے نقش و نگاری
اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم نے قلعے کے باہر کی آبادی کو قلعہ کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دی۔ آبادی کے منتقل ہونے کے بعد جو بستی وجود میں آئی اسے روہتاس گاؤں کہتے ہیں۔ سلیم کا خیال تھا کہ اس آبادی سے قلعہ محفوظ رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس عظیم قلعے کو رنجیت سنگھ کے بعد کسی نے توجہ نہ دی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ اس قلعہ کو اب یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل کر لیا گیا ہے۔